یہاں تک کہ الحمدللہ کئی کئی مہینے گزر جاتے تھے، کسی ایک گھنٹے میں بھی غیر حاضری میں نہیں کرتا تھا، اور صرف اس نیت سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ایک گھنٹہ بھی اگر چھوٹ جائے تو اس کی برکت ختم نہ ہو۔ اور یقین جانیے امتحان کے ایام میں جس طرح آپ حضرات بہت پریشان ہو جاتے ہیں، پھر اگر آپ نے پابندی کی، حاضری کی اور کلاسز میں پابندی سے آپ حاضر رہے تو آپ کے لیے امتحان کا مرحلہ بڑا آسان ہو جاتا ہے۔ اس بات کی ہم نے پابندی کی کہ میرے اساتذہ کرام، میرے مشائخ مجھ سے جو کہتے میں وہ کرتا۔ اگر مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو مغرب کے بعد دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو میں بیٹھتا تھا، میں ناغہ نہیں کرتا تھا، الا یہ کہ کوئی شدید عذر ہو۔ مجھ سے کہا جاتا کہ آپ کو ندوے کے باہر نہیں جانا ہے تو میں نہیں جاتا تھا، جبکہ میں دیکھتا تھا بہت سے افراد ایسے تھے جو نہیں سنتے تھے، جو اساتذہ کی اطاعت نہیں کرتے تھے، وہ چلے جاتے تھے یا اسے سمجھتے تھے کہ یہ ہم پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، ہمیں قید کر دیا گیا۔ لیکن آج مجھے اس کے پیچھے کی حکمتیں سمجھ میں آتی کہ ہمارے اساتذہ کرام کیوں ہمیں اس بات کا پابند بناتے تھے کہ آپ کو ندوے کے کیمپس کے باہر نہیں جانا ہے، آپ کو مغرب سے عشاء تک دارالمطالعہ میں بیٹھنا ہے تو بیٹھنا ہے، آپ کو نمازوں کی پابندی کرنی ہے تو کرنی ہے، کلاسز میں غیر حاضری نہیں کرنی ہے تو نہیں کرنی ہے۔ ان تمام چیزوں کو کرنے کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اسی کے نتیجے میں جو کچھ بھی آپ نے 20 دسمبر کو دیکھا وہ حاصل ہوا، اللہ رب العالمین کا فضل رہا۔ لہٰذا آپ تمام حضرات کو میں ایک مشورہ دیتا ہوں، چونکہ آپ میرے چھوٹے بھائی کی طرح ہیں، اور میں ان ایام سے گزرا ہوں جن ایام میں سے ابھی آپ گزر